نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الاعقاف اور سورۃ الاعقاف کا رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 1 اور سورت کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم عاد کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانا. قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بطور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے کیا گیا ہے. اور پہلی نافرمان امتیں ان میں سے کچھ جن پر دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اس امت کے نافرمانوں کو ڈرانے کے لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہاں بھی ذکر کرنے کا مقصد ایک تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلانا ہے کہ آپ کا جس قوم قبیلے سے واسطہ پڑا ہے، جو آپ کو طعن و تشنی اور آپ کی دعوت کو ٹھکرانے والے لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ پہلی قوم کے نافرمان لوگوں کا بھی وتیرا رہا. انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. اور دوسرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نافرمان امت کے طبقے کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسے نافرمان لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہماری اور وقت کے نبی کی نافرمانی کی، پھر وہ عذاب سے دوچار ہوئے. اس لیے خبردار، نافرمانی سے باز آ جاؤ. تو یہاں بھی مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے روکنے کے لیے قوم عاد کا ذکر ان کو کر کے سنایا گیا ہے. یہ قوم عاد عرب کے شمال کی طرف رہنے والی قوم تھی اور اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں. اور قوم سمود جو ان کے بعد آئی، جس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، سمود ثانیہ، عاد ثانیہ، یہ جنوب کی طرف رہنے والے لوگ تھے. حضرت ہود علیہ السلام کو یا ان کا بھائی کہا گیا. بھائی بہت سی نسبتوں کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے. بالفرض ایک بھائی تو وہ ہوتا ہے جو ماں جنا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو قومی ہوتا ہے، قوم کے اعتبار سے، ایک مذہبی اعتبار سے. جس طرح ہم سارے مسلمانوں کو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں کیا بولو بھائی بھائی ہیں. اب اگرچہ قوم قبیلے الگ ہیں، ماں باپ الگ ہیں، لیکن مذہبی طور پر ایک ہونے کی وجہ سے قرآن نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی کہا، اور علاقے کی نسبت کی وجہ سے بھی بھائی کہا جاتا ہے، زبان کی نسبت سے بھی بھائی کہا جاتا ہے. تو یہاں یہ قوم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے بھائی کہا گیا ہے. باقی یہ نہیں کہ ساری قوم ہی حضرت ہود علیہ السلام کے خاندان کی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہود علیہ السلام نے 480 سال دعوت دی. کتنا؟ 480 سال قوم کو دعوت دی ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو 2-4 کے علاوہ باقی ساروں کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. تو اب 40 سال پہلے ہو گئے تو کتنی عمر ہو گئی؟ 520.
اور قوم کے عذاب کے بعد پھر 150 سال یہ حیات رہے. ہود علیہ السلام اب کتنی ہو گئی؟ 670. 600 ان کی 670 سال عمر ہے. کس کی؟ حضرت ہود علیہ السلام. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ آپ ذکر کر دیجئے، آپ تذکرہ کیجئے. اخا میں نے بھائی، عاد میں نے قوم، یعنی قوم عاد کے بھائی. تو یہاں نام نہیں ذکر کیا گیا، لیکن اس سے مراد کون ہے بولو؟ ہود علیہ السلام. عاد قوم کی طرف جو نبی آئے تھے ان کا نام ہود ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کریں، یعنی ان مشرکین مکہ کو ان کی قوم کا حال سنائیں. فرمایا کہ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں. احقاف کوئی جگہ کا نام ہے، یہ حقف کی جمع ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ریت کے ٹیلے. تو یہاں بھی قرب و جوار میں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ نما ٹیلے موجود تھے، وہاں یہ قوم آباد تھی. اس کے قرب و جوار ریت کے ٹیلے تھے. اس لیے فرمایا کہ یہاں ان کو ڈرایا ہود علیہ السلام نے شرک سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے، کہ چھوڑ دو، توحید کو اپنا لو، اللہ کی فرما برداری پہ آ جاؤ. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْ، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں کہ پہلی مرتبہ کوئی نبی کسی قوم کی طرف آیا. فرمایا گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے بھی بہت سے. اب ان سے پہلے حضرت بڑے نبیوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے کہ ان کا دور مبارک قوم نوح یہ عاد سے پہلے کیا. انہوں نے 950 سال دعوت دی، 950 سال تبلیغ کی. ان سے پہلے ادریس علیہ السلام کا دور بھی آتا ہے، شیس علیہ السلام آتے. اس لیے فرمایا مجھ سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے ہیں اپنی قوموں کی طرف. یہ بات ہے حضرت ہود علیہ السلام کی. اور فرمایا وَمِنْ خَلْفِهِ، میرے بعد بھی آئیں گے. تو پھر ان کے بعد تو لمبی فہرست ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد ہے، صالح علیہ السلام ان کے بعد ہے، کیونکہ قوم سمود بعد ہے قوم عاد کی. ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لمبی فہرست ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو اس لیے فرمایا میرے بعد بھی آئیں گے. پیغام کیا ہوگا سب کا؟ جو پہلے گزرے ہیں ان کا پیغام بھی ایک ہے. فرمایا میرا بھی وہی پیغام ہے، میرے بعد آنے والوں کا پیغام بھی وہی ہے. کون سا ہے؟ اللہ تعبدو، تم ہرگز کسی کی بھی عبادت نہ کرو. اللہ تعبدو کا معنی کیا ہے؟ کسی کی بھی عبادت نہ کرو. اللہ آ کر روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، الا اللہ، ایک ذات کی صرف کرو. کس کی بولو؟ اللہ کی. اللہ کی، الا اللہ، اللہ کی. یہ لا تعبدو، یہ جو لا ہے نا، یہ لا نفی جنس ہے، سب کی نفی کرتا ہے. لا الہ، اس کا معنی کیا؟ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. الا اللہ، سوائے کس کے؟ کیونکہ ایک نام ہے. تو یہاں بھی دیکھو ایک نام آیا، اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہ. کیا مطلب؟ پہلے نفی کرو، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. اندر بالکل خالی کر دو، صاف کر دو اپنے دل کے برتن. پھر اگلا جملہ بولو گے تو پھر اللہ کی ذات آئے گی، پھر اللہ کی معرفت آئے گی، پھر اللہ کی محبت آئے گی. کیونکہ وہ تنہا ہے، اس لیے وہ تنہائی ہی کو چاہتا ہے. کون بولو؟ اللہ، کہ میں تنہا ہوں، میرا بندہ صرف مجھے تنہا ہی مانے، میرا کوئی شریک نہیں. میرا بندہ بھی مجھے وحدہ لا شریک ہی کہے، میرے ساتھ وزیر مشیر نہ جوڑے، میرے ساتھ دنیا والے بادشاہوں والا معاملہ نہ کرے. ہاں جی، کہ اس کو فلاں نے منتخب کیا، فلاں اس کو چلا رہا ہے، فلاں کے اشارے پہ چل رہا ہے، فلاں کے مشورے پہ چل رہا ہے، فلاں کی کال پر حکم بدل دیتا ہے. فرمایا یہ تمہارے بادشاہوں کا معاملہ ہے، میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں.
کس کا بولو؟ ہاں جی. لیکن آج دیکھ لو کہ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ دنیا کے ہی بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہیں. وسیلے کی بات آ جائے تو چھت پہ چڑھاتے ہیں لوگوں کو. جی کرسی تو بغیر کوتے چڑھ سکتا ہے؟ عجیب بات ہے. اب بھائی چھت اوپر ہوتا ہے، خدا دل میں ہے. سارے بولو اللہ تو دل میں ہے. اگر تیرے دل میں نہیں ہے تو تیرا قصور ہے. اب دل میں جانے کے لیے کون سی سیڑھی لگا دی؟ بولو بھائی تو آپ بتاؤ کون سی مثال ہے؟ چھت پہ چڑھ دو تو سیڑھی کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ جن نیک ہستیوں کا وسیلہ دیتا ہے ان کو سیڑھیاں بنا دیا. بے ادبی نہیں ہے بولو بھائی. اور الٹا ہمیں بے ادب کہتے ہیں. مثالیں اپنی ان کو سمجھ نہیں آتی یار ہم کون سی باتیں بول رہے ہیں. یاد رکھنا وسیلہ جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے. کوئی وسیلہ نہ بھی دے اللہ کو، بغیر وسیلے کے کہے یا اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ کہتا ہوں میرے بندے بول کیا بولتا ہے، تو بندہ تو میرا ہے. اس نے کوئی فرض واجب نہیں کیا کہ تم وسیلہ لاؤ گے ہی تو بات بنے گی. نہیں، وسیلے کا تو یوں سمجھے جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو ساتھ کوئی لذت والی بات لے آئے، چلو تھوڑی لذت اور بڑھ جائے. چلو اللہ کے پیاروں کا نام لے لیا تو ذرا اور اللہ کی ذات خوش ہوگی، کرم نوازی اور ہو جائے گی. باقی وہاں کو یہ نہیں ہے پہلے لا پھر بات بنے گی. اس کی مثال ذہن میں رکھیے، مثال ذہن میں رکھیے. قارون کو زمین پکڑ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور پکڑ. قارون کہہ رہا ہے موسیٰ معاف کر دے. موسیٰ کیا کر دے؟ سارے بولو. موسیٰ نہیں معاف کر رہے. علیہ السلام جلال میں ہے، غصے میں ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ موسیٰ قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، اگر یہ ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہ مجھے معاف کر دے میں چھوڑ دیتا. اب بتاؤ یہاں بیچ میں وسیلہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ اگر یہ کہتا موسیٰ کے واسطے میں معاف کر دے پھر میں معاف کر دیتا. اللہ تو فرماتے ایک مرتبہ کہہ دیتا نا کہ اللہ مجھے کیا کر دے تو میں تیرا غصہ تیرے پاس ہی چھوڑ دیتا، میں چھوڑ دیتا اس کو، چل جا موجہ کر. اللہ کی ذات تو یہ ہے، ایک مرتبہ کہہ دیتا یا اللہ مجھے کیا کر دے. تو پھر آپ خود سوچے وہ جو صنم کو پکارنے والا آنکھ لگ کے کہتا ہے یا سمجھ، اس نے ذات وسیلہ کون سا لگایا تھا؟ تو اللہ کیا فرماتے؟ بول میرے بندے کیا بولتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ فرشتے کہنے لگے یا اللہ بھول کے کہہ رہا ہے. فرمایا وہ تو بھولا ہوا، میں تو اس کو نہیں نہ بھولا ہوا. پھر کیا کہا؟ اگر میں بھی نہ بولتا تو مجھ میں اور صنم میں کیا فرق تھا؟ اس کو تو 100 سال پکارتے ہو گئے، وہ نہیں بولتا نہ بول سکتا ہے. اگر آج سمد بھی نہ بولتا تو سمد اور صنم میں فرق کیا ہوتا؟ تو میرے بھائی یہ بات سمجھنی ہے. وسیلے کو جائز حد تک ہی رکھنا ہے، فرض واجب بولو نہیں بنانا. تو جب بات یوں تک ہوگی نا تو پھر یہ سیڑھیوں میڑیوں والے چکر بیچ میں نکل جائیں گے. اگر اس کو بھی یوں بادشاہوں کے ساتھ بادشاہ بنائیں گے تو پھر یہ سارے ڈھکوسلے ساتھ لگائیں گے. پھر وزیر بھی نعوذ باللہ بنائیں گے خدا کے، پھر مشیر بھی بنائیں گے، ہاں جی پھر بڑا کچھ بنے گا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، دنیا میں کسی کی عبادت نہیں. عبادت نام کس کا ہے؟ مشکل وقت میں پکارنا، خوشی کے وقت شکریہ ادا کرنا، اس کے سامنے سجدہ ٹیکنا، پیشانی ٹیکنا، سجدہ کرنا، جھکنا، اور کوئی چیز دینی ہو تو ایک ذات کے نام کو اس کو راضی کرنے کے لیے دینا، اس کی رضا چاہنا، بس اس کا نام عبادت ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 چیزیں ذکر کی ہیں. میری قولی عبادت یعنی پکارتا ہوں تو اللہ کو پکارتا ہوں، میری بدنی عبادت جھکتا ہوں تو اللہ کے سامنے، میری مالی عبادت مال خرچ کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے. بس اللہ یہ 3 باتیں چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی اخاف علیکم، پھر فرمایا ہود علیہ السلام نے بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. یعنی تم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، میری بات کو نہ مانا، تو پھر تمہارے لیے دنیا میں تو اللہ کی پکڑ ہوگی،
آخرت کے اندر بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، چند گنتی کے لوگوں کے علاوہ کسی نے بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں ان کو عذاب کا مزہ چکھایا، آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا کہ نافرمان قوموں والی نافرمانی سے بچ کے رہنا۔ فرما بردار جو لوگ گزرے ہیں ان کی طرح فرما بردار بننا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ مجھے اور آپ کو فرما برداری والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل کے سبق میں آئے گا قوم نے اس بات پہ کیا جواب دیا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔